प्रोग्राम में जिक्र होगा मखसूस नशिस्तों के मामले पर पीटीआई की जानिब से JUIFA को मिलने वाले तानों का और दोनों जमातों के दरमियान बढ़ते सियासी फासलों का। और ये फासले उस वक्त बढ़ रहे हैं जबकि ये दोनों जमातें किसी हद तक बड़ी करीब आ चुकी थी, लेकिन ये फासले दोबारा जो है वो बढ़ते नज़र आने लग गए हैं। कौमी और दीगर सूबाई असम्बलियों में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों की नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA को अलॉटमेंट के बाद मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने JUI को ये ताना दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान और खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन में ज़रा सी भी अखलाकी जुर्रत है अगर, तो वो ये मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर देंगे। बैरिस्टर सैफ के बकौल कानून और अदालत तो 26वीं आइनी तरमीम में जकड़ी हुई हैं, लेकिन अखलाकी जुर्रत 26वीं आइनी तरमीम से आज़ाद है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने ANP रहनुमा अमीर हैदर होती के उस हालिया बयान को भी खुशाइंद करार दिया कि जिसमें उनको ये कहते सुना जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर PTI का हक है और ANP को ये नशिस्तें अगर अलॉट हो भी जाएँ तो लेने से इनकार कर देना चाहिए। बैरिस्टर सैफ के बकौल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 26वीं आइनी तरमीम के वक्त PTI का साथ छोड़ दिया था। JUIFA के पास PTI के इस जवाब है और उनका अपना इरादा है क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इस सारे इशू से डील करने के लिए। मखसूस नशिस्तें मिलने पर वो कितने मुतमईन हैं और क्या मखसूस नशिस्तें रखेंगे या ANP जैसा कोई स्टांस जो है वो JUIFA की जानिब से भी लिया जा सकता है आने वाले वक्तों में। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JUIFA के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने सुना होगा आज या आपने ख़बर पढ़ी होगी कि बैरिस्टर सैफ ने जो बात की है JUIFA के हवाले से और फिर जिस तरीके से उन्होंने अमीर हैदर खान होती के बयान को बड़ा खुशाइंद करार दिया है कि उन्होंने कहा कि भाई हमारा नहीं था हक़ मखसूस नशिस्तों पर और अगर देते भी तो हमें लेने से इनकार कर देना चाहिए। तो इस सारे ताने के जवाब में आप लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे PTI को? वैसे ताने तो आमतौर पे मर्द नहीं देते। अच्छा, पता नहीं बैरिस्टर साहब कौन देता है सेनेटर साहब ताने? मैं नहीं कहता, मैंने घर भी जाना है। अच्छा, आपने घर भी जाना है। बड़े बड़े खतरनाक एवेन्यू में आप दाखिल हो गए हैं। पहला ही सवाल का जवाब में बाउंसर मारा है आपने। तो ऐसा है कि बैरिस्टर साहब अगर इसमें देख लेते, थोड़ा सा माइंड अप्लाई कर लेते कानून पे भी, तो शायद इसके साथ PTI के साथ जो है वो आज कोई बेहतर सूरत हाल होती। हर चीज़ के लिए जो है वो टाइम बाउंडेड होती है। कानून में प्रोसीजर रहा है हमारा। तो जो पहले जो किसी पार्टी को ज्वाइन करने का वक्त था वो भी जो है ना वो टाइम बाउंडेड था और किसी उस पार्टी को ज्वाइन करना था जिसने इलेक्शन लड़ा हुआ होता, तो वो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि बैरिस्टर साहब जैसे जो है ना वो बैरिस्टर थे, तो फिर शायद इसलिए उन्होंने नहीं किया होगा। तो अब बैरिस्टर साहब कहते हैं कि जी JUI छोड़ दे। JUI ने एक काम तो उनकी खातिर ये किया कि जब ये जजमेंट आई जिसमें ये सीटें हमसे चली गई तो हमने रिव्यू फाइल नहीं किया। ये एक गुड जेस्चर था कि हम रिव्यू फाइल नहीं। ठीक है। जब दूसरों ने जिन्होंने रिव्यू फाइल किया उन्होंने हमको फरीक बनाया, हमने उनको कह दिया कि नहीं हम नहीं आएंगे, बावजूद ये कि नोटिस जो है ना हमको रिसीव हुए। इवन जो बेनिफिशरी थे या आज बेनिफिशरी हो सकते हैं, उनको जब नोटिस गए तो मैंने खुद मना उनको किया है। मुझसे पहले मौलाना साहब ने मना किया था कि पेश नहीं होना, यानी ये हमने ऑप्ट किया कि हम पेश नहीं हो। अब बैरिस्टर साहब शायद ये नहीं जानते हैं कि अगर कोई सीटें जो है ना एलोकेट किसी पार्टी को हों और उसमें उसका वर्कर एज सीट लेने से इनकार कर दे, पार्टी एज ए होल नहीं कर सकती, वर्कर एज सीट लेने से इनकार कर दे, तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वो तो सीट उसकी खाली उससे चली जाएगी मगर रहेगी पार्टी की। तो ये शायद उनके इल्म में नहीं है, ये उनके इल्म में इजाफा कर देता हूँ। अच्छा। वैसे हमने इससे पहले जो कुछ किया तो वो मेरा ख्याल है उनके लिए काफी कुछ था, मगर PTI का एक प्रॉब्लम यानी ये है सेनेटर कि साहब, अगर आप लोग नशिस्तें लेने से इनकार कर भी देते हैं इंडिविजुअल सतह पर जिस कैंडिडेट का नाम उसमें आ रहा है, तो भी वो जो नशिस्तें हैं वो JUIFA को ही कहलाएंगी, PTI को नहीं जाएंगी। क्योंकि देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आप उससे इत्तेफाक करें या इत्तेफाक न करें, मगर लॉ ऑफ लैंड है और लॉ ऑफ लैंड जो है ना वो सीटें तो हो गई, चली गई उस लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक। अब जब किसी पार्टी को चली गई, राइटली कह ले, हम कहेंगे राइटली कि हमारे किसी कोई वर्कर अकोमोडेट हो रहा है, PTI कहेगी नहीं रहा, रॉन्गली के उनसे ये सीटें वो कहते हैं कि हमसे चली गई,
تو جب یہ رائٹلی اور رانگلی کا مسئلہ ہوگا تو تب بھی وہ سیٹیں اسی پارٹی کی رہیں گی جو سپریم کورٹ کہہ چکی اسی فارمولے کے مطابق. اس میں صرف ایک جو ہے نا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کامران اگر کسی جگہ پہ آ رہا تھا تو کامران کہہ سکتا ہے کہ جی کامران میں نہیں لیتا, تو پھر کامران کے بعد والی دوسری جو ہے نا وہ جو اس لسٹ میں دوسرا نمبر آ جائے گا. ایون لسٹ ایگزاسٹ ہو جائے گی تو تب بھی وہ پارٹی کو کہیں گے. ٹھیک ہے, اگلا فیز جو ہوگا مثال کے طور پہ کہ آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب نے اور ایکس وائی زیڈ نے انکار کر دیا کہ بھئی ہم یہ سیٹیں نہیں لیں گے, اب کہلائیں گی تو وہ جے یو آئی فے کی, لیکن اگر اس دوران وہ خالی سیٹوں پر اگر ووٹنگ ہوتی ہے کسی بل پر, کوئی آئین سازی ہوتی ہے, تو اس میں پھر اگر وہ سیٹیں خالی ہیں تو پھر وہ خالی رہے تو وہ کاؤنٹنگ کا حصہ تو نہیں بنے گا نا, وہ نمبر کاؤنٹنگ کا حصہ نہیں بنے گا, وہ کاؤنٹنگ کا حصہ نہیں بنے گا. یہ کہتے ہیں کہ فارم 47 کے مطابق جو نا ہم کو اگر وہ کوئی چیز جو ہے نا خیبر پختونخوا میں ملی ہے وہ تو اچھی ہے, اور اگر کوئی کسی اور کو مل جائے تو کورٹ آرڈر کے تحت تو وہ ہو رہی ہے. 26 امینڈمنٹ تو خراب تھی, مگر 26 امینڈمنٹ کے تحت ہمارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جوڈیشل کمیشن میں وہ اچھے ہیں. تو وہ درخت خراب ہوتا ہے, پھل اس کا وہ اچھا ہوتا ہے. لیکن پھر سینیٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر وہ ووٹنگ میں حصہ ظاہر ہے ان سیٹوں کا نہیں ہوگا, ظاہر ہے سیٹ خالی ہے تو ووٹ تو بندہ اپنے ذہن کے حساب سے دیتا ہے یا پارٹی لائن کو فالو کرتے ہوئے دیتا ہے, تو اگر سیٹیں خالی بھی ہوں اور کوئی جماعت یہ کہہ دے, جس طرح سے کہ امیر حیدر ہوتی صاحب اپنی پارٹی کو مشورہ دے رہے ہیں, اگر ان کی پارٹی انکار کر دے یا پیچھے ہٹ جائے کہ ہم اپنی سیٹیں خالی ہی رکھیں گے, تو وہ سیاسی مقاصد تو پھر نہیں اچیو ہو سکیں گے نا جن کے لیے یہ سیٹوں کی دائیں بائیں ریل پیل کی جا رہی ہے. ایسا ہے کہ لا آف لینڈ, میں نے پہلے بھی کہا کہ لا آف لینڈ کیا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ. میں کیوں انکار کروں کہ جو لا آف لینڈ کے تحت جو ہے مجھے بینیفٹ آ رہا ہے, اور اس لیے انکار کروں کہ ایک طرف میرا اپنا جو ہے نا وہ ورکر, ایک طرف پی ٹی آئی ہے کہ جس کے یہ کہ ہم اپنے ورکر کو جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ ہو رہے لا آف لینڈ کے مطابق, ہم نے اس کے لیے کنٹیسٹ نہیں کیا, ہم اس کے لیے نہیں گئے. ایون جب الیکشن کمیشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی گئی تھی, پاکستان مسلم لیگ نون گئی تھی, ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی, وہاں پہ بھی نہیں دی, صرف آ کے ہم نے جو ہے نا وہ کنٹیسٹ کیا. اس کے بعد مولانا صاحب نے منع کر دیا. کوئی چیز خود آ جائے تو خود آ رہی ہے اور ہمارے ورکر کو آ رہی ہے, ہم کیوں انکار کریں, وہ بھی پی ٹی آئی. ٹھیک ہے. اچھا, تو سینیٹر صاحب اب ایک طرف مولانا صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے وہ نمائندہ اسمبلی نہیں ہے اور یہاں پر بھی ووٹ کی چوری ہوئی ہے, ہیر پھیر ہوئی ہے, تو اسی اسمبلی میں آپ لوگ اضافی نشستیں بھی لے لیتے ہیں, نمبر بھی بڑھ جاتا ہے, ایک طرح سے جو اضافی نمبر ہیں آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں, تو پھر یہ تو مولانا صاحب کے اپنے بیانات کی نفی نہیں ہوئی جو آپ سمجھا رہے ہیں ہمیں؟ ایسا ہے کہ ہم سارے ایک کنٹرڈکشن میں جو نا سارے شریک ہیں, پی ٹی آئی بھی, ہم بھی, اور دوست بھی, ہم سارے کہتے ہیں کہ انتخابات جعلی ہیں. کوئی کہتا ہے جہاں جہاں پہ وہ اس نے بینیفٹ نہیں لیے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ فارم 47 ہے اور جعل سازی ہوئی ہے اور یہ ووٹ اتنے نہیں پڑے. مگر اس کے باوجود بھی نیشنل اسمبلی میں ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا جی, پی ٹی آئی بھی بیٹھی ہے, کوئی چھوڑ نہیں رہا نا. ایسا ہی ہے. اسی طرح سے ہاں ایسے ہی ہے, اسی طرح سے جو ہے نا خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, کوئی چھوڑ نہیں رہا. بلوچستان میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, ہم چھوڑ نہیں رہے. وہ ایک سٹینڈ آپ کا رہتا ہے, آپ اس ایک موقف رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ فورم نہیں چھوڑتے. تو یہ موقف رکھتے ہوئے ہم فورم کیوں چھوڑیں, جس کی فورم جب آپ چھوڑیں گے تو ارریلیونٹ ہو جائیں گی, اور ارریلیونٹ ہونا شاید جو ہے میرا خیال ہے سیاست کی موت ہوا. ٹھیک ہے, ویری ویری ویل رسپونڈڈ سینیٹر صاحب. آخر پھر آپ ایک وکیل ہیں اور ایک اچھے قابل وکیل ہیں, اس جواب سے تو ایسا لگا. لیکن میں اگری کرتی ہوں آپ سے کہ جو آپ نے کہا کہ کانٹرڈکشنز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رہ جاتی ہے, اور وہ آپ نے بڑی اچھی آئیڈینٹیفائی کی. ایون مذہب میں بھی کنٹرڈکشن ہے, دیکھیے نا مختلف فقہ ہیں تو کنٹرڈکشنز ہیں, بالکل صحیح, مگر یہ کنٹرڈکشن جو ہے نا وہ آگے جانے کے لیے ہوتی ہے, ترقی کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لگے ہاتھ سینیٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو یہ خبریں ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے, کتنی سچائی ہے کہ مولانا صاحب سے خیبر پختونخوا کی حکومت گرانے کے لیے یا اس کا تختہ الٹنے کے لیے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے رابطے ہوئے ہیں, یا کوئی بات چیت ہوئی ہے, یا کسی قسم کی کوئی اپروچ کیا گیا ہے مولانا صاحب کو؟ نہیں, نہ گرانے کے لیے نہ بچانے کے لیے. میرا خیال ہے کہ نہ گرانے والی بات جو ہے نا کم از کم میرے تک نہیں پہنچی, اور اکثر باتیں میرے علم میں آ جاتی ہیں, لیگل سائٹ چونکہ میرے پاس ہوتی ہے تو میرے علم میں آ جاتی ہے. تو نہ گرانے کے لیے کسی نے بات کی ہے اور نہ بچانے کے لیے کسی نے بات کی ہے, مگر میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود بھی نہیں گرانا چاہے گی. اچھا, جو فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو اس حکومت کے ساتھ ہے
وہ کبھی بھی جو ہے نا اس سے پہلے جو ہے نا یا پھر اس طرح سے نہیں مل سکتا اور یا اس کے بعد نہیں مل سکتا. ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ ٹھیک ہے انڈر پریشر لائیں گے یا اس کو جو ہے نا پارٹی کے اندر ان کا قد بڑھانے کے لیے علی امین صاحب اس طرح کی باتیں ہوں گی. ادروائز کوئی ایسی میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی موو ہے ہی نہیں. اچھا، اور اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کامران صاحب اگر ایسا ہوتا تو پھر مولانا صاحب کا آپ کی جماعت کا کیا ممکنہ رد عمل ہو ایشو پہ، ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ؟ مولانا کہہ چکے ہیں کہ ہاں ہاں کہ ہم حالانکہ میرا اپنا علی امین صاحب کے بارے میں میری اپنی رائے اچھی نہیں ہے. میں ان کے ساتھ بائسنس ہے میری اس کو اس لیے اس کو بائسنس کے ٹیسٹ پہ لے کے پھر اس پہ کریے. مگر اگر میرا بس ہوتا تو میں علی امین کی حکومت گرانے کے لیے جو ہے نا میرا ووٹ اس طرف جاتا. مگر جو ہے نا اس کے باوجود جو ہے میرا خیال ہے کہ مولانا فریق بننے پہ تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور فائنلی یہ بھی بتائیے کامران صاحب کہ آج کل اس چیز کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ ایم پی ایز کو جو میں یہ آپ سے بطور وکیل بطور ماہر قانون پوچھ رہی ہوں کہ ایم پی ایز کی نااہلی کے حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی یہ تعویل یا یہ گراؤنڈ دے رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم نااہل ہو سکتا ہے تو پھر ایم پی ایز کیوں نہیں نااہل ہو سکتے؟ تو 62 63 کے تحت احتجاج کرنے والے لوگ نااہل ہو سکتے ہیں اسمبلی کے اندر؟ وہ اسپیکر صاحب خود بھی وکیل ہیں اور ان کے ایک استاد جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے استاد نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ یار بڑا نااہل قسم کا شاگرد ہے. تو میرا دوست ہے مگر یہ اچھا کام نہیں کیا انہوں نے. یہ مناسب نہیں ہے. اسمبلیوں میں دنیا بھر کی اسمبلیوں میں اس طرح کی باتیں ہوا کرتی ہیں. لوگ جو ہے نا تقریریں کرتے ہوئے جو ہے نا جذبات میں آ جاتے ہیں. کسی اور طرح سے جو ہے نا وہ معاملہ جذبات میں آ جاتے ہیں. مگر اس طرح سے جو ہے نا نااہلی نہیں بنتی ہے. یہ جو ریفرنس ہے یہ انہوں نے ایک غلط بنیاد رکھی ہے اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ایک وکیل کے ہاتھوں رکھی گئی ہے. اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے.